28واں پارہ سورۃ التغابن آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق السماوات والارض بالحق، خلق السماوات پیدا کیا اس نے آسمانوں کو، والارض اور زمینوں کو، بالحق کی حق کے ساتھ، یا با مقصد پیدا کیا اللہ نے زمین و آسمانوں کو، وَصَوَّرَكُمْ اور تمہیں صورت بخشی، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ پس بہت ہی اچھی صورت عطا کی تمہیں، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں اللہ نے مشرکین کی، کفار کی ایک بات کا رد فرمایا۔ کافروں کا یہ خیال تھا کہ اللہ نے زمین و آسمان کو فضول پیدا کیا، معاذ اللہ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی بھی چیز میں اللہ نے بے مقصد اور بے فائدہ نہیں بنائی، ہر چیز کا کوئی مقصد ہے، اس نے ہر چیز کو اپنی خاص مصلحت اور حکمت کے ساتھ پیدا کیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق کے علاوہ اللہ نے فرمایا کہ اے انسان، میں اللہ نے تجھے بہت ہی اچھی شکل و صورت عطا فرمائی۔ ساری کائنات کی مخلوقات میں سے فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اللہ نے اگر صورت کسی کو عطا کی ہے تو وہ صاحب انسان ہے۔ اللہ نے قرآن میں 4 قسمیں کھا کے فرمایا، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ نے تین کی قسم کھائی، انجیر کی، زیتون کی، وطور سینین اور طور سینا پہاڑ کی، وہذا البلد الامین شہر مکہ کی قسم کھا کے اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں اللہ نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ اللہ نے انسان جیسی خوبصورت شکل کسی دوسری مخلوق کو عطا نہیں کی ہے۔ اللہ نے فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ انسان کو بہت ہی اچھی صورت میں پیدا کیا۔ فرمایا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اس نے زمین و آسمانوں کو بمقصد پیدا کیا، وَصَوَّرَكُمْ اور تمہیں صورت بخشی، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ پس بہت ہی اچھی صورت عطا کی تمہیں، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دنیا کی کارکردگی کا حساب دینا ہے، لوٹ کے اللہ کے پاس جاؤ گے، دنیا میں جو کچھ کیا اس کا حساب دینا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ اللہ کریم جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وَيَعْلَمُ اور وہ اللہ کریم جانتے ہیں ما تسرون جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون اور جو تم ظاہر کرتے ہو، واللہ اور اللہ تعالی علیم جاننے والے ہیں، بذات الصدور سینوں کی باتوں کو،
انسان مخلوقات سے تو کئی چیزیں چھپا سکتا ہے اور وہ چیزیں عمر بھر راز ہی رہتی ہیں۔ بعض ایسی چیزیں جو انسان چھپانے کی کوشش کرتا ہے تو لوگوں اور مخلوقات کے سامنے وہ چیزیں عمر بھر راز ہی میں رہتی ہیں، مگر اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس سے کوئی راز بھی چھپایا نہیں جا سکتا۔ وہ انسان کی نیت اور ارادے تک کو جانتا ہے، دلوں کے راز بھی اللہ جانتا ہے۔ اس لیے فرمایا وہ اللہ کا علم ایسا ہے، واللہ علیم بذات الصدور، اللہ خوب جانتے ہیں سینوں کے رازوں کو۔ الم یاتکم، کیا نہیں آئی تمہارے پاس، نبأ الذین، خبر ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من قبل اس سے پہلے، فذاقوا پس انہوں نے چکھا، وبال امرہم اپنے معاملے کا وبال، ولہم عذاب علیم اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت مبارکہ نزول قرآن کے زمانے کے کفار اور مشرکین کو یہ بات سمجھا رہی ہے، کیا کافروں مشرکوں تمہیں پہلی قوموں اور کفار کی خبریں نہیں پہنچی؟ جس طرح تم نے آخری نبی کا انکار کیا، نبی کی رسالت کو نہ مانا، اسی طرح تم سے پہلے لوگوں نے بھی اپنے نبیوں کی بات کو نہیں مانا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے کیے کی سزا بھگتی، عذاب رب کا آیا۔ ذرا قوم عاد کو دیکھ لو، قوم سمود کو دیکھ لو، قوم ابراہیم، قوم لوط ہے، قوم صالح ہے، قوم فرعون ہے، ان ساری قوموں کا اللہ نے کیا حشر کیا۔ اے مکہ کے مشرکو، اے قیامت تک آنے والو رسالت کے منکرو، میرے نبی کی رسالت کو مانو، وگرنہ حشر وہی ہونا ہے جو پہلی قوموں کے ساتھ ہوا۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا ذالک بانہ، یہ عذاب علیم، دردناک عذاب ان لوگوں کے لیے کیوں ہے؟ فرمایا ان کے سامنے اللہ کے رسول معجزات لے کر آئے، احکامات لے کر آئے، کفار یہ کہنے لگے کیا یہ بشر، یہ انسان ہماری رہنمائی کریں گے، ہمیں ہدایت کا پیغام یہ بشر دیں گے؟ اور کفار کا یہ نظریہ تھا کہ اللہ کو اگر ہماری ہدایت مطلوب ہوتی تو اللہ فرشتوں کو پیغمبر بنا کر ہماری رہنمائی کے لیے بھیجتا۔ اس بات پہ وہ کافر اور مشرک لوگ حیرانگی محسوس کرتے تھے کہ انسانوں میں نبی کیسے آ گیا، انسانوں اور بشر میں نبی اللہ نے کیوں بنا کر بھیجا؟ اگر ہوتا نور، اگر ہوتا نبی فرشتہ تو پھر ہم اس کی بات مانتے، یہ انسانوں میں نبی بن کر کیسے آ گیا، ہم اس کو نبی نہیں مانتے۔ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا اے میرا نبی ان لوگوں سے فرما دیجئے میں کوئی پہلا نبی تو نہیں ہوں، میں آخری نبی ہوں، اس سے پہلے انبیاء آئے، کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو نبی بشر نہ ہو، سارے انسان ہی تھے، کوئی نبی فرشتہ بن کے نہیں آیا، فرشتہ نہیں تھا، نور نہیں تھا، بشر ہی تھے۔ تو فرمایا کہ اے نبی ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ جتنے بھی انبیاء آئے سارے انبیاء بشر ہی تو تھے، انسان ہی تو تھے، اس لیے ان لوگوں نے صرف اتنی بات کہہ کر انکار کر دیا نبی کی رسالت کا، فرشتہ ہوتا تو ہم نبی مانتے، انسان کو ہم نبی نہیں مانتے، اور اس بات سے انہوں نے منہ موڑ لیا۔ تو اللہ بھی بے نیاز ہے،
واستغنى اللہ، اللہ نے بھی ان سے بے پرواہی اختیار کی۔ کافر ہوتے ہو، نہیں میرے نبی کی رسالت کو مانتے تو نہ مانو، نقصان تمہارا اپنا ہے۔ اللہ نے بھی ان سے بے پرواہی برتی، اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر ساری دنیا مومن بن جائے تو اللہ کی خدائی میں اضافہ نہیں ہو سکتا، اور اگر ساری کائنات کے لوگ کافر بھی ہو جائے تو اللہ کی خدائی میں پھر بھی نقصان نہیں ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اگر کوئی ہدایت کے راستے پہ چلتا ہے تو فائدہ اس کا اپنا ہے، نہیں چلتا تو نقصان اس کا اپنا ہے۔ اللہ کی ربوبیت اور الوہیت میں کوئی فرق نہیں آتا، ساری کائنات کافر ہو جائے۔ فرمایا ذالک بانہ، یہ اس لیے کہ بے شک شان یہ ہے، کانت تأتیہم، آئے تھے ان کے پاس، رسولہم، ان کے رسول، بالبینات، واضح دلائل لے کر، وقالوا، پس ان لوگوں نے کہا، ابشر، کیا بشر، یہدوننا، ہماری رہنمائی کریں گے۔ ان لوگوں کو یہ بات ایسی لگی گویا وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابشر یہدوننا، کہنے لگے کیا بشر ہماری رہنمائی کریں گے۔ فکفروا، پس انہوں نے انکار کیا، اللہ کے نبی کی رسالت کو نہ مانا، وتولوا، اور منہ موڑ لیا، واستغنى اللہ، اور اللہ نے بھی بے پرواہی اختیار کی۔ کافر ہوتے ہو جاؤ، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالی، غنی، بے نیاز ہے، حمید، تعریفوں والا ہے۔ اللہ تعالی